بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہماری 4th کلاس ہے۔ پچھلے سبقوں میں ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع کے بارے پڑھا ہم نے، اور آج ہم پڑھیں گے باب کے بارے کہ باب کیا ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد 3 حروف والے جو فعل ہیں ان کے کون کون سے باب ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم پڑھیں گے کہ باب کی پہچان ہم کیسے کریں گے، کسی بھی چیز کا وزن ہم کیسے معلوم کریں گے۔ سبق سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں ہم اپنی بورڈ کی طرف۔ سبق نمبر 4، باب کا بیان، ثلاثی مجرد کے باب کی تعریف۔ فعل ماضی اور مضارع کے پہلے سیگا یعنی پہلا لفظ کو ملا دینا، یہ باب کہلاتا ہے۔ یعنی پہلا جو ہم نے فعل ماضی کے بارے پڑھا کہ وہ 3 حروف کا ہوگا، تو جو اس کا میتھڈ کے مطابق پہلا لفظ ہوگا، مثلا فعل، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل ماضی کا ایک حرف ہو گیا۔ اسی طرح ہم فعل مضارع کا پہلا حرف جو ہم نے طریقہ کار اس کا پڑھا کہ شروع میں حروف مضارع آتا ہے، پہلا حرف فعل ماضی والا جو تھا 3 حروف میں سے اس کو ہم ساکن کریں گے، بیچ والے میں کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، اور آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، تو ہو گیا یفعل، فعل یفعل۔ اب ان دونوں کو ملا دیا تو یہ ایک باب بن گیا۔ ضرب یضرب، تو ایک ماضی کا لیا، ایک مضارع کا پہلا لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک انفرادی طور پر، علیحدہ طور پر ایک باب بن گیا۔ یوں ہوتا ہے باب۔ ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف والے جو فعل ہوتے ہیں اس کے کل 5 ابواب ہیں، 5۔ نمبر 1 نصر ینصر، نمبر 2 ضرب یضرب، نمبر 3 سمع یسمع، نمبر 4 فتح یفتح، نمبر 5 کرم یکرم۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ والا لفظ کس باب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس کی کچھ علامات ہیں، ان کو ہم غور کرتے ہیں۔ ناصرہ ینصرو کی علامات: ماضی مفتوح العین، یعنی ماضی کے درمیان والے حرف پر جو حرکت چینج ہوتی رہتی ہے تو اس میں کیا ہوگی؟ وہ زبر آئے گی اس میں۔ اور مضارع مضموم العین، تو مضارع کا جو درمیان والا حرف تھا وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، اس پہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آتی ہے، اس پہ بھی کیا ہو؟ پیش ہو، تو یہ بن جائے گا باب نصر ینصر کا۔ جیسے دخل یدخل، تو اب یہ کیا ہے؟ عین کلمہ ماضی میں جو درمیان والا حرف ہے وہ کیا ہے؟ اس پر زبر آئی ہوئی ہے۔ اور یدخل فعل مضارع پہ عین کلمے پہ خا ہے، درمیان والا حرف خا ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ اس پہ پیش ہے، تو یہ بن گیا نصر ینصر کا باب۔ اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ نمبر 2 ضرب یضرب، ضرب یضرب یعنی ماضی کا عین کلمہ درمیان والا حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، زبر ہو، اور مضارع کا عین کلمہ درمیان والے حرف اس پہ زیر ہو، تو وہ ہوتا ہے ضرب یضرب کا باب۔ مثال کے طور پر غسل یغسل، اب یہاں سین جو ہے درمیان میں ہے ماضی کا، تو اب یہ کیا ہوگا؟ اس پر زبر ہے، اور یغسل مضارع میں سین کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ سین جہاں پر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ درمیان والا حرف کہلائے گا۔ تو اب یہاں پہ یغسل میں سین پر زیر ہے، تو ماضی میں زبر اور مضارع میں بیچ والے پر زیر ہو تو وہ ضرب یضرب کا ہوتا ہے باب۔ تو یہ ہو جائے گا غسل یغسل دھونے کے معنی میں، اور ضرب یضرب سے۔ سمع یسمع، ماضی مکسور العین یعنی درمیان والے حرف پر زیر ہو، اور مضارع کا جو درمیان والا حرف ہوگا اس پہ کیا ہو؟ زبر ہونی چاہیے۔ جیسے فاہم یفہم، اب ہا ماضی میں کیا ہے؟ یہ درمیان والا، اس پر زیر ہے، اور یہی حرف مضارع میں درمیان میں جب آئے گا تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اس پہ زبر آئے گی، یفہم ہوگا۔
اس کا معنی ہے سمجھنا، تو یہ ہو جائے گا باب سامعہ یسمعو سے. فتح یفتح، مضارع ماضی و مضارع دونوں مفتوح العین ہو، یعنی ماضی کے عین کلمے پر بھی زبر اور مضارع کے عین کلمے پر بھی زبر ہو، تو وہ فاتحہ یفتح کا باب ہوگا. جیسے قلع یقلع، تو اب اس میں لام درمیان والا حرف ہے، ماضی میں بھی زبر ہے، مضارع میں بھی اس پر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا. کارما یکرم، ماضی اور مضارع دونوں کا جو درمیان والا حرف ہے اگر اس پر زبر اس پہ پیش آئی ہوئی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا کارما یکرم کا باب. جیسے شارفہ یشرف، شریف ہونا. جو ماضی کے 3 حروف ہوں گے آگے چل کر ہمیشہ جو ہے نا وہی 3 حروف ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. ان یعنی ماضی میں جو تیسرا حروف تھا بیچ والا تھا تو وہ درمیان والا کہلائے گا، تو آگے جتنے بھی اس سے آگے سینٹینس بنیں گے، جملے بنیں گے، آگے افعال ہوں گے، تو تعلق اس کی پہچان کیا ہوگی، ماضی کو دیکھیں گے. ماضی میں جہاں پر اس کا کیا ہے درمیان والا حرف ہے تو وہ آگے بھی مضارع میں بھی وہ درمیان والا ہی شمار ہوگا. ماضی میں اگر وہ پہلا حرف ہے تو آگے چل کے مضارع میں بھی وہ پہلا حرف ہی شمار ہوگا، وہ آگے ہمیشہ پہلا حرف ہی شمار ہوگا. تو یعنی 1 2 3 جو حروف کی پہچان ہے تو اس کا ہمیں اندازہ فعل ماضی سے لگانا پڑے گا، اور ان کی معلومات ڈکشنری سے ہوتی ہے کہ کون سا لفظ کس باب سے تعلق رکھتا ہے. ہم کوئی لفظ پڑھیں گے قرآن پاک میں تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہے اگر وہ زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو وہ باب کیا ہوگا، ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. یعنی وہ اگر داربا یدربو سے تعلق رکھتا ہے تو وہ باب داربا یدربو سے ہوگا، سمع یسمع سے ہوگا. تو اس کا معیار ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. ایک پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا پہچان کا طریقہ ڈکشنری ہوتی ہے، ڈکشنری سے اس کی معلومات لی جاتی ہے. اور ماضی اور مضارع کا نیگیٹو منفی کس طرح بنائیں گے؟ فعل ماضی کے شروع میں میم الف ما لگانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. یعنی پاسٹ نیگیٹو کا طریقہ یہ ہے کہ میم الف ما فعل ماضی کے شروع میں لگا دیں. جیسے نصر فعل ماضی ہے، ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہے مدد کرنا. اب نصرہ مدد کیا اس نے، اب اس کے شروع میں میم الف ما لگا دیں گے تو ہو جائے گا ما نصرہ، یعنی مدد نہیں کیا اس نے. صحیح. آکلا اس نے کھایا، ما آکلا اس نے نہیں کھایا. یعنی نیگیٹو بنانے کے لیے جس طرح انگلش میں نوٹ لگاتے ہیں تو یہاں پہ کیا لگا دیں گے، میم الف ما لگاتے ہیں. اور فعل مضارع کے شروع میں لام الف لا لگانے سے فعل مضارع منفی نیگیٹو یعنی بن جاتا ہے. جیسے یسمعو کا معنی ہے وہ سنتا ہے، اور اس کے شروع میں اگر لام الف لا لگا دیں گے لا یسمعو یعنی وہ نہیں سنتا. ماضی منفی کے لیے میم الف ما اور مضارع منفی کے لیے لام الف لا لگاتے ہیں. آگے ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ 3 حروف جو ہے اس لفظ میں کیا ہے، اس میں اصلی ہے اور باقی جو ہے نا اس میں زائدہ ہے نا. اس کا پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کا وزن، اس کا اسکیل، اس کا پیمانہ معلوم کریں گے. اور ماہرین نے یعنی ایکسپرٹ نے لفظ کا وزن معلوم کرنے کے لیے پیمانے کے طور پر، اسکیل کے طور پر 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام. لہذا ہر لفظ کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور لام ضرور ہوں گے. وزن معلوم کرنے کے بعد جو حرف فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں کو ہم برابر میں لکھیں گے، اس کی تفصیل میں کرتا ہوں. تو جو برابر میں لکھنے کے بعد جو ان کے برابر ہوگا تو وہ کیا ہوگا، اصلی حروف کہلائیں گے یہ والے، اور اس سے ہٹ کر جو ہوں گے وہ زائدہ کہلائیں گے. جیسے دورا با، اب یہ کیا ہے، دواد را با، یہ ایک لفظ ہے، اس کو ہم معلوم کریں کہ اس میں اصلی کون ہے. تو فا، عین، لام، اس کو ہم اسی طرح جو فا، عین، لام پہ زبر زیر پیش وہی لگائیں گے جو دورا با پر ہے نا. دورا با کے 3 ہی حروف پر زبر ہے تو فا، عین، لام، فاعلہ پر ہم زبر لگا دیں گے، فا پر، عین پر، لام، فاعلہ ہو گیا. اب یہ فاعلہ فا کے برابر دواد ہے، عین کے مقابل جو آئے گا وہ کیا ہوگا،
وہ بھی اصلی ہوگا، عین کے برابر میں آ رہا ہے را اور لام کے برابر میں ہے با، تو یہ اس کے اصلی حروف ہی ہوں گے۔ اسی طرح دوسری مثال اکرما، اکرما، اکرما ہم لکھیں گے اور اس کے مقابل میں ہم اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے فا عین لام لکھیں گے نا، تو ہو جائے گا افعل۔ اب فا کے برابر میں کون سا ہے؟ وہ ہے کاف، اور عین کے برابر میں کیا آ رہا ہے؟ وہ ہے را، اور میم کے برابر میں آ رہا ہے لام۔ تو اب یہ کاف را میم جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کے اصلی حروف ہوں گے، اور حمزہ کے برابر کچھ بھی نہیں ہے فا عین لام جیسے، تو حمزہ کیا ہوگا؟ وہ زائدہ کہلائے گا۔ اور اس مقابلے میں کمپیریٹیو کرنے میں جو حرف وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، اور جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی اب اکرمہ میں فا کے برابر کاف ہے تو یہ ہو جائے گا کاف فا کلمہ، اور عین کے مقابلے میں ہے را تو را ہو جائے گا عین کلمہ، اور لام کے برابر میں ہے میم تو یہ میم کیا ہو جائے گا؟ لام کلمہ کہلائے گا۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں ایک اور مثال، لفظ ہے محسن۔ محسن، اب یہ اس کے ہم نے اصلی حروف نکالنے ہیں، تو اس کو ہم کریں گے اس فا عین لام کے مقابلے میں اس کو لے کے آئیں گے نا، اس کے مد مقابل میں رکھیں گے، جس طرح میں نے یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں۔ تو اب ہم نے اس کو لکھا مفعل، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مفعل۔ اب فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے دیکھیں، محسن میں 4 حروف ہے تو مفعل میں 4، فا کے برابر میں جو آئے گا وہ ہا ہے، عین کے برابر میں کیا ہے؟ سین ہے، لام کے برابر میں کیا ہے؟ نون ہے۔ تو یہ ہا سین نون کیا ہوں گے؟ یہ حروف اصلی کہلائیں گے، یہ میم شروع میں جو آیا ہے یہ زائدہ کہلائے گا۔ تو اس کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا۔ مزید تفصیل اس کی آہستہ آہستہ جب ہم دوسرے باب پڑھیں گے 3 حروف سے زائد والے، تو انشاءاللہ عز و جل مزید تفصیل وہاں پر سمجھ آ جائے گی۔ اور ہوم ورک میں چند الفاظ ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ سمع یسمع، اس کا معنی ہے سننا، سمع یعنی اس نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعت تم نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، مضارع ہے، یعنی اسمع میں سنتا ہوں، تسمع تم سنتے ہو، حل تسمع کیا تم سنتے ہو؟ تو اس طرح اس کو آپ نے تمام صیغوں میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے دخل یدخل، تو داخلہ کا معنی ہوتا ہے انٹر ہونا، داخل ہونا، داخلہ یعنی وہ داخل ہوا، دخلت فی الغرفۃ میں کمرے میں داخل ہوا، دخلت میں داخل ہوا، دخلت تم داخل ہوئے، دخلتی تم داخل ہوئی عورت، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، ادخل میں داخل ہوتا ہوں، ندخل ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کا معنی یاد کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ فاتح یفتح، اس کا معنی ہے اوپن کرنا، کھولنا، فاتح اس نے کھولا، فاتح الباب اس نے دروازہ کھولا، فتحت میں نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، نفتح ہم کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحین تم عورت کھولتی ہو، غسل یغسل اس کا معنی ہے دھونا، غسل اس نے دھویا، غسلت میں نے دھویا، غسلنا ہم نے دھویا، یغسل وہ دھوتا ہے، نغسل ہم دھوتے ہیں، تغسل تم دھوتے ہو، نصر مدد کرنا، ہیلپ کرنا، نصر اس نے مدد کی، نصرت میں نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر میں مدد کرتا ہوں، نزل ینزل کا معنی ہوتا ہے اترنا، انزل من الحافلہ میں بس سے اترتا ہوں، انزل من البس میں بس سے اترتا ہوں، نزل وہ اترا، نزلت میں اترا، راکب یرکب سوار ہونا، میں بس پر سوار ہوا، رکبت علی البس یرکب وہ سوار ہوتا ہے، یرکب علی البس وہ بس پر سوار ہوتا ہے، ترک یترک، ترک کا معنی ہے چھوڑنا، یترک وہ چھوڑتا ہے، تو اترک مثلا میں چھوڑتا ہوں،
ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا. علم یعلم کا معنی ہے نوئنگ جاننا. علمت میں نے جان لیا، علم وہ اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے، اعلم مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے. تو یہ اس طرح کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا جائے گا عالمہ سے، مجھے پتہ ہے، عالم مجھے پتہ ہے. خلق یخلق کا معنی ہے پیدا کرنا. خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا. یخلق یخلق اللہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے ہر ایک کے 14 سیغوں کے اندر. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.